مختصر حیات حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل کر مکہ تشریف لے گئے اور مکہ ہی میں مقیم تھے کہ بڑی تعداد میں اہل کوفہ کے خطوط موصول ہونا شروع ہوئے۔ ان خطوط میں امام عالی مقام کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ اہل کوفہ کے خطوط کی تعداد کئی ہزار ہوئی تو امام مسجد الحرام میں رکن و مقام کے مابین کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز ادا کی اور خداوند تعالیٰ سے خیر کی طلب کی، اور اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو بلایا اور خطوط کا جواب تحریر فرما کر ان کے حوالے کیا اور انہیں کوفہ جانے کا حکم فرمایا۔ جناب حضرت مسلم علیہ السلام خط کے ساتھ کوفے میں جناب مختار کے گھر پہنچے۔ اس خط میں امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو اپنا بھائی اور مورد اعتماد قرار دیا تھا۔ جس وقت کوفے والوں کو جناب مسلم کے آنے کی خبر ملی تو 18,000 افراد نے آ کر جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور جب جناب مسلم کو ان کی باتوں پر اطمینان ہو گیا تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ 18,000 اہل کوفہ نے آپ کے نام پر ہمارے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے، لہٰذا خط ملتے ہی آپ کوفہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ بنی امیہ کے حامیوں نے جناب مسلم کے اس عظیم استقبال کو دیکھتے ہوئے یزید کو خط لکھا کہ اگر کوفہ بچانا چاہتے ہو تو کسی لائق والی کو یہاں بھیجو۔ چنانچہ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا والی مقرر کیا اور وہ بصرہ سے کوفہ آیا اور لوگوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا، جس کی وجہ سے اہل کوفہ نے حضرت مختار کی حمایت کم کر دی، اور جیسے جیسے عبید اللہ کا منحوس سایہ اہل کوفہ پر پڑتا گیا جناب مسلم کے حامی کم ہوتے گئے۔ جب عبید اللہ نے ڈرا دھمکا کر اہل کوفہ کو مسلم سے دور کر دیا تو جناب مسلم علیہ السلام کی تلاش شروع کی اور جناب مسلم علیہ السلام کا پتہ بتانے والے کو انعام و اکرام سے نوازنے کا وعدہ کیا۔ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کے میزبان ہانی ابن عروہ کو دارالامارہ میں بلا کر سزا دی۔ جناب مسلم علیہ السلام نے 4,000 افراد کے ساتھ دارالامارہ کا محاصرہ کیا، لیکن عبید اللہ ابن زیاد کی سازشوں کی وجہ سے لشکر کے درمیان پھوٹ پڑ گئی اور لوگ ایک ایک کر کے جناب مسلم علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے لگے، یہاں تک کہ نماز مغرب و عشاء کے بعد جناب مسلم علیہ السلام تنہا ہو گئے۔ آخرکار کوفے کی گلیوں میں عبید اللہ کے سپاہیوں سے مقابلہ ہوا اور جناب مسلم علیہ السلام نے تنہا 41 سپاہیوں کو واصل جہنم کیا، لیکن بھوک اور پیاس کی شدت اور شدید زخموں کی وجہ سے مقابلے کی تاب نہ لا سکے۔ ایک سپاہی نے پیچھے سے نیزہ مارا، آپ زمین پر گر پڑے، لشکر والوں نے آپ کو گرفتار کر لیا اور دارالامارہ پہ لے گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ آپ کو دارالامارہ کی چھت سے نیچے پھینک دیا جائے، جس سے آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ آپ کی شہادت 9 ذی الحجہ سن 60 ہجری میں واقع ہوئی۔ شہید ہونے کے بعد ان کا سر کاٹ دیا گیا اور اسے یزید کو دمشق بھجوا دیا گیا اور جسم کو کوفے کے قصابوں کے بازار میں دار پر لٹکا دیا گیا تاکہ کوفے کے لوگ اب بنو ہاشم کی حمایت نہ کریں۔ آپ کی شہادت سے ایک دن قبل امام حسین علیہ السلام نے کوفے کے ارادے سے مکہ کو چھوڑا، اس لیے آپ کو شہادت کی خبر راستے میں ملی۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم و جناب ہانی علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنی تو آپ نے کئی مرتبہ یہ آیت پڑھی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، اور جناب مسلم علیہ السلام کے حق میں دعا کی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بے اولاد ہو یا اولاد نرینہ بیٹے کا خواہش مند ہو تو ان کے حرم میں دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول ہوگی۔ زیارت حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام۔ مسجد کوفہ کے اعمال سے فارغ ہو کر حضرت مسلم بن عقیل کے روضے کی طرف جائیں اور کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھیں۔ الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المقترف بربوبيته جميع أهل السماوات والأرضين المقر بتوحيده سائر الخلق أجمعين وصلى الله على سيد الأنام وأهل بيته الكرام
صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. سلام الله العلي العظيم وسلام ملائكة المقربين والأنبياء المرسلين وأئمة المنتجبين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده وقتلت على منهاج المجاهدين في سبيله حتى لقيت الله عز وجل وهو عنك راض. وأشهد أنك وفيت بعهد الله وبذلت نفسك في نصرة حجة الله وابن حجته حتى أتاك اليقين. أشهد لك بالتسليم والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل والسبت المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المهتضم. جزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين أفضل الجزاء بما صبرت واحتسبت وأعنت فنعم عقب الدار. لعن الله من قتلك ولعن الله من أمر بقتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله من افترى عليك ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك ولعن الله من بايعك وغشك وخذلك وأسلمك ومن ألب عليك ومن لم يعنك. الحمد لله الذي جعل النار مثواهم وبئس الورد المورود. أشهد أنك قتلت مظلوما وأن الله منجز لكم ما وعدكم. جئتك زائرا عارفا بحقكم مسلما لكم تابعا لسنتكم ونصرة لكم مقدة حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فمعكم لا مع عدوكم. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن. حمد ہے اس خدا کے لیے جو بادشاہ ہے، حق ہے، آشکار ہے. اس کی عظمت کے سامنے تمام سرکش مغرور ذلیل ہیں. اس کی ربوبیت کا آسمانوں اور زمینوں میں رہنے والے اقرار کرتے ہیں. اس کی وحدانیت کا تمام مخلوق نے اقرار کیا ہے. خدا رحمت کرے تمام مخلوق کے سردار اور ان کے بلند مرتبہ اہل بیت پر، ایسی رحمت جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کے دشمن ذلیل و خوار ہوں جو جنوں اور انسانوں میں سے ہیں. سلام ہو خدائے بلند و بزرگ کا، سلام ہو اس کے مقرب فرشتوں کا، اس کے بھیجے ہوئے نبیوں کا، اس کے چنے ہوئے اماموں کا، اس کے نیک بندوں کا، اور سلام ہو سب شہیدوں اور صدیقوں کا. اور پاکیزہ و خوشکن رحمتیں ہوں آپ پر ہر صبح و شام، اے مسلم بن عقیل ابن ابی طالب
آپ پر خدا کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دیتے رہے، آپ نے نیک کاموں کا حکم دیا اور برے کاموں سے روکا، آپ نے خدا کے لیے جہاد کیا جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، آپ نے خدا کی راہ میں مجاہدوں کی روش پر جنگ کی یہاں تک کہ آپ خدائے عزوجل سے جا ملے جبکہ وہ آپ سے راضی تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خدا کا عہد پورا کیا اور آپ نے اپنی جان قربان کر دی حجت خدا اور حجت خدا کے فرزند کی نصرت میں، حتیٰ کہ آپ شہید ہو گئے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی فرما برداری اور خیر خواہی کی جو آپ نے نبی مرسل کے فرزند سے کی، جو باشرف نواسا، صاحب علم رہنما، آگاہ کرنے والا وسیع اور پامال شدہ مظلوم تھا، پس خدا جزا دے آپ کو اور اپنے رسول کی طرف سے، امیر المومنین کی طرف سے اور حسن و حسین علیہ السلام کی طرف سے بہترین جزا اس لیے کہ آپ نے صبر کیا، امید ثواب رکھی اور ساتھ دیا، پس کیا ہی اچھا ہے۔ آخرت کا گھر۔ خدا لعنت کرے اس پر جس نے آپ کو قتل کیا اور خدا لعنت کرے اس پر جس نے آپ کے قتل کا حکم دیا۔ خدا لعنت کرے اس پر جس نے آپ پر ظلم کیا، خدا لعنت کرے اس پر جس نے آپ پر بہتان لگایا، خدا لعنت کرے اس پر جس نے آپ کے حق کو نہ پہچانا اور آپ کی حرمت کو کمتر سمجھا، خدا لعنت کرے اس پر جس نے آپ کی بیعت میں آپ کو دھوکہ دیا، آپ کو تنہا چھوڑا اور دشمن کے حوالے کیا، اور لعنت ہو اس پر جس نے آپ کے مقابلے میں دشمن کا ساتھ دیا اور آپ کی مدد نہ کی۔ حمد ہے خدا کی جس نے جہنم کو ان کا ٹھکانہ بنایا اور وہ کیسے برے ٹھکانے میں پہنچے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مظلومیت کی حالت میں قتل ہوئے، اللہ آپ کو جزا دے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ میں آیا ہوں آپ کی زیارت کو، آپ کے حق کو پہچانتا ہوں، آپ کو مانتا ہوں، آپ کی روش پر چلتا ہوں، میری مدد و نصرت آپ کے لیے مخصوص ہے، یہاں تک کہ خدا اس کا فیصلہ کرے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہیں۔ خدا کی رحمتیں ہوں آپ لوگوں پر اور آپ کی روحوں پر اور آپ کے جسموں پر اور آپ کے حاضر اور غائب پر۔ سلام ہو آپ سب پر، خدا کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ خدا تباہ و برباد کر دے اس گروہ کو جس نے آپ سے جنگ کی، ہاتھوں سے اور زبانوں سے۔ کتاب مزار کبیر میں مذکورہ کلمات کو بطور اذن دخول بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس اذن کے بعد اندر داخل ہو جائے، خود کو قبر سے لپٹنے کی نیت کرے اور قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہے: السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام. الحمد لله وسلام على عباد الله الذين اصطفى محمد وآله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته وعلى روحك وبدنك وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون المجاهدون في سبيل الله المبالغون في جهاد أعدائه ونصرة أوليائه، فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر جزاء أحد ممن وفي ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود حتى بعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء فأعطاك من جنانه أفصحها منزلا وأفضلها غرفا ورفع ذكرك في العليين وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
أشهد أنك لم تهن ولم تنكل وأنك قد مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين فإنه أرحم الراحمين. سلام ہو آپ پر اے بندہ نیکوکار کہ آپ اطاعت گزار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہیں، امیر المومنین کے حسن و حسین کے ان سب پر سلام، حمد ہے خدا کے لیے اور سلام ہو اس کے بندوں پر جو چنے ہوئے ہیں اور وہ محمد اور ان کی آل ہیں۔ آپ پر سلام ہو، خدا کی رحمت اور اس کی برکت ہو اور اس کی طرف سے بخشش ہو، سلام ہو آپ کی روح اور آپ کے بدن پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس عقیدے پر دنیا سے گئے ہیں جس پر اصحاب بدر دنیا سے گزرے، کہ جو خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے، اس کے دشمنوں سے لڑنے والے اور اس کے دوستوں کی مدد کرنے والے تھے۔ بس خدا جزا دے آپ کو بہترین جزا، بہت مدد، بہت زیادہ جزا، اور وہ بے حساب جزا جو اس کو دی کہ جس نے اس کی بیعت کا حق ادا کیا، اس کی پکار پر حاضر ہوا اور اس کے مقرر کردہ حاکموں کی اطاعت کی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے ان کی بہت خیر خواہی کی اور ان کے حق میں جان کی بازی لگائی، حتیٰ کہ خدا نے آپ کو شہیدوں میں شامل کر دیا اور آپ کی روح کو خوش بختوں کی روحوں کے ساتھ رکھا۔ اس نے آپ کو اپنی جنت میں کشادہ محل اور بڑا اونچا بالا خانہ عطا فرمایا، مقام علیین میں آپ کو جگہ دی، آپ کو نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیکوکاروں کے ساتھ محشور کیا، اور یہ لوگ کتنے اچھے ہمدم ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نہ سستی دکھائی نہ منہ موڑا، بے شک آپ دنیا سے گزرے تو اپنے عمل کا شعور رکھتے ہوئے، نیکوکاروں کی پیروی اور نبیوں کو اتباع کرتے ہوئے۔ بس خدا یکجا کرے ہمیں اور آپ کو اپنے رسول اور اپنے دوستوں کے ساتھ خدا سے محبت رکھنے والوں کے مقامات پر، کہ یقیناً وہ سب سے زیادہ رحم والا ہے۔ اس کے بعد سرہانے کی طرف جا کر 2 رکعت نماز بجا لائے اور وہ حضرت مسلم علیہ السلام کو ہدیہ کرے اور کہے: اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تدع لي ذنبا. اے معبود، رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر اور مجھ پر کوئی گناہ نہ رہنے دے۔ حضرت مسلم بن عقیل سے وداع بھی اسی وداع کے ساتھ کرے جو حضرت عباس کی زیارت وداع میں ذکر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہے مختصر حیات مختار ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مختار ابن ابی عبیدہ ابن مسعود بن عمرو ابن عمیر بن عوف بن عقدہ بن غیرہ بن عوف بن ثقیف ثقفی، جن کی کنیت ابو اسحاق اور لقب کیسان تھا۔ مختار اہل طائف اور قبیلہ ثقیف سے تھا۔ ان کا دادا مسعود ثقفی حجاز کے بزرگان میں سے تھا۔ مختار کا والد ابو عبیدہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے صحابہ میں سے تھا۔ ان کی ماں ددومہ بنت عمر ابن وہب تھی۔ ابن تیفور نے انہیں بلاغت و فصاحت کا حامل قرار دیا ہے۔ مختار ہجرت کے پہلے سال متولد ہوئے۔ مختار کے بچپن کے زمانے کے بارے میں کوئی دقیق معلومات تاریخ میں ثبت نہیں ہے، اور ان کے بارے میں جو معلومات ثبت ہے ان میں سے اکثر کا تعلق امام حسین علیہ السلام کا انتقام کی خاطر چلانے والی ان کی تحریک کے دوران سے ہے، اس لیے ان کی شخصی زندگی سے متعلق بہت ہی کم روایات نقل ہوئی ہیں۔ شمس الدین ذہبی لکھتے ہیں کہ معاویہ کے دور میں مختار امام حسین علیہ السلام کے حق میں تقریریں کیا کرتا تھا۔ ذہبی کے بقول معاویہ کے دور میں بصرہ والوں کو امام حسین علیہ السلام کے حق میں آمادہ کرتے تھے۔ اس وقت عبید اللہ ابن زیاد معاویہ کی طرف سے بصرہ کا گورنر تھا۔ اس نے مختار کو گرفتار کر کے کوڑے لگائے، جس کے بعد مختار طائف واپس آ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی کوفہ آمد کے موقع پر مختار ان افراد میں سے ایک تھا جنہوں نے حضرت مسلم کی حمایت کا اعلان کیا،
اسی وجہ سے حضرت مسلم جب کوفہ وارد ہوئی تو مختار کے گھر تشریف لے گئے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کو حضرت مسلم کے چھپنے کی مقام کا پتہ چلا تو آپ مختار کے گھر سے ہانی ابن عروہ کے گھر منتقل ہوئے اور مختار کو قید کر لیا گیا۔ حضرت مسلم علیہ السلام کی شہادت کے دن بھی مختار کوفہ سے باہر ایک جگہ پر آپ کی حمایت اور دفاع کے لیے افراد کی جمع آوری میں مشغول تھے۔ جب کوفہ پہنچے تو معلوم ہوا حضرت مسلم علیہ السلام اور ہانی ابن عروہ دونوں شہید ہو چکے تھے۔ حضرت مسلم علیہ السلام اور ہانی ابن عروہ کی شہادت کے بعد ابن زیاد مختار کو بھی شہید کرنا چاہتا تھا، مگر عمر ابن حریث کی وجہ سے مختار کو امان مل گئی، لیکن تازیانہ کے ذریعے مختار کی آنکھ زخمی کر دی اور اسے زندان میں قید کر دیا۔ یوں مختار امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اختتام تک کوفے میں ابن زیاد کے زندان میں تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اسیروں کو مختار نے اس قیام کے دوران شمر ابن ذوالجوشن، خولی ابن یزید، عمر ابن سعد اور عبید اللہ ابن زیاد جیسے کئی دوسرے ظالموں کو واصل جہنم کیا، اس قیام میں ابراہیم ابن مالک اشتر نے بھی مختار کا ساتھ دیا اور وہ مختار کی فوج کا سپہ سالار تھا، اور انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد کو موصل میں واصل جہنم کیا۔ قیام کے بعد 18 ماہ کوفے پر حکومت کرنے اور 3 گروہ شام میں، بنی امیہ حجاز میں، آل زبیر اور کوفے کے سرداروں سے جنگ کرنے کے بعد آخرکار 14 رمضان سن 67 ہجری کو یعنی 67 سال کی عمر میں 67 سال کی عمر میں ماسب ابن زبیر کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ ماسب کے حکم پر مختار کے ہاتھ کاٹ کر مسجد کوفہ کے دیواروں کے ساتھ کیلوں کے ساتھ لٹکا دیے، لیکن جب حجاج ابن یوسف کوفے پر قابض ہوا تو چونکہ وہ بھی قبیلہ ثقیف سے تھا، اس بنا پر اس نے مختار کے ہاتھوں کو اتار کر دفن کرا دیا۔ زیارت حضرت امیر مختار رضی اللہ عنہ۔ السلام علیک ایہا القبط الصالح، السلام علیک ایہا الولی الناصح، السلام علیک یا ابا اسحاق المختار، السلام علیک ایہا المخلص للہ فی طاعتہ ولزین العابدین فی محبتہ، السلام علیک یا من رضی عند النبی المختار وقسیم الجنة والنار وکاشف الکرب والغمة قائما مقاما لم يصل إليه أحد من الأمة، السلام عليك يا من بذل نفسه في رضاء الأئمة في نصرة قطرة الطاهرين والأخذ بثارهم من القصابة الملعونة الفاجرة، فجزاك الله عن النبي ومن أهل بيته۔ سلام ہو آپ پر اے نیک و صالح بندے، سلام ہو آپ پر اے نصیحت کرنے والے، سلام ہو آپ پر اے ابو اسحاق المختار، سلام ہو اس شخص پر جو اللہ کی اطاعت میں مخلص تھا، اور سلام ہو اس پر جو امام زین العابدین علیہ السلام کی اطاعت اور محبت میں مخلص تھا، سلام ہو اس پر جس سے نبی مختار راضی ہوئے، جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے مولا علی راضی ہوئے، مصیبتوں اور غموں کے اٹھانے والی ہستی راضی، اور وہ ہستی ایسے مقام پر فائز ہے کہ امت میں سے کوئی اس مقام تک نہ پہنچ سکا۔ سلام ہو اس پر جس نے اپنے نفس کو قربان کر دیا، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مدد کرتے ہوئے ان کی رضایت میں، سلام ہو اس پر جس نے تلوار اٹھائی ملعون و فاجر لوگوں کے خلاف، بس اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے نبی اور اس کی اہل بیت کی طرف سے۔ حضرت ہانی ابن عروہ کا مختصر تعارف۔ ہانی ابن عروہ امام علی کے مخلص شیعہ اور آپ کے صحابی تھے۔ آپ کا تعلق بنی مراد کے مشہور خاندان مزہج شیخ اور زعیم بن مراد کے قبیلے سے تھا۔
آپ اہل کوفہ کی نگاہ میں جانی پہچانی اور مشہور شخصیت تھے۔ ہانی کے بیٹے یحییٰ اہل سنت کی نگاہ میں ایک محدث اور راوی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ جنگ جمل اور صفین میں مولا علی کے ساتھ تھے، اور جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام نے آپ سے مشورہ لیا تھا۔ جب کثیر ابن شہاب مزہجی خراسان کے والی پر مشکل پڑی اور وہ بھاگ کر کوفہ آ گیا تو ہانی نے اسے پناہ دی، اور اس وجہ سے معاویہ نے آپ پر اعتراض کیا۔ جب معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کے لیے کوفے کے لوگوں سے بیعت لی تو ہانی نے مخالفت کی اور معاویہ کے اس کام پر تعجب کیا اور یزید کی بری خصوصیات کو بتایا۔ حجر ابن عدی نے جب زیاد ابن ابیہ کے خلاف قیام کیا تو اس کا ایک رکن ہانی تھے۔ مسلم بن عقیل کو جب عبید اللہ کی دھمکی اور اس کی کوفے میں آمد کی خبر ملی تو آپ مختار ابن ابو عبید ثقفی کے گھر سے نکل کر ہانی ابن عروہ کے گھر چلے گئے۔ عبید اللہ کے کوفے میں داخل ہوتے وقت ہانی کا گھر سیاسی اور نظامی شخصیات کا مرکز تھا، اور آپ کے گھر میں اہل تشیع کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ شریک ابن العوار جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے خاص دوست اور بصرہ کے شیعہ تھے، وہ عبید اللہ کے ہمراہ کوفے میں آئے تھے اور بیمار ہو گئے، اور ہانی کیونکہ آپ کا دوست تھا اس لیے اس کے گھر پر تشریف لے آئے اور ہانی کو مسلم کی مدد کرنے کو کہا، اور ہانی کے گھر پر ہی عبید اللہ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، اور اسی لیے عبید اللہ اس کی عیادت کرنے کے لیے ہانی کے گھر آیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے ایک شامی غلام کو حکم دیا کہ وہ ہانی کے گھر پر نظر رکھے، کیونکہ ہانی ابن زیاد کو ملنے نہیں گیا تھا۔ اس نے ہوشیاری سے محمد ابن اشس، اسما بن خارجہ اور عمرو بن حجاز زبیدی جو کہ ہانی کے دوست اور خاندان میں سے تھے، ان کے واسطے ہانی کو دارالامارہ لایا گیا۔ اس طرح ہانی کو مسلم بن عقیل سے دور کیا گیا، جس کی وجہ سے مسلم بن عقیل علیہ السلام کے قیام کو شکست حاصل ہوئی، اور جب ہانی ابن مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو عبید اللہ کے سامنے تسلیم کرنے کے لیے حاضر نہ ہوا تو ہانی پر بہت ظلم کیے گئے۔ آپ کے ناک کو توڑ کر قید میں ڈال دیا گیا۔ مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہانی کے ہاتھوں کو باندھ کر قصائیوں کے بازار میں لے گئے، اور عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے عبید اللہ کے غلام رشید نے آپ کا سر بدن سے جدا کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ہانی کی موت کے بارے میں پہلے سے بتایا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے مسلم اور ہانی کے سروں کو ہانی ابن ابی حیہ ہمدانی اور زبیر ابن عروج تمیمی کے ہاتھوں یزید کے پاس بھیجا، اور آپ دونوں کے بدن مبارک کو کناسہ کے بازار میں گھسیٹا گیا اور پھر لٹکایا گیا۔ ہانی اور مسلم کی شہادت کی خبر کوفے کے راستے میں امام حسین علیہ السلام کو ملی تو امام نے دونوں کی موت پر گریہ کیا اور آیت انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت فرمائی، اور کئی مرتبہ خداوند سے آپ دونوں کے لیے رحمت کی درخواست کی۔ ہانی کو کوفے میں دارالامارہ کے کنارے دفن کیا گیا۔ اب آپ کا مزار مسجد کوفہ سے ملا ہوا ہے اور مسلم بن عقیل علیہ السلام کی قبر کے پیچھے اور آپ کے شمال کی طرف واقع ہے۔ اگر روزی میں تنگ یا مقروض شخص آپ کے حرم میں دعا مانگے، اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ زیارت ہانی ابن عروہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی زیارت کے بعد حضرت ہانی ابن عروہ کی قبر مبارک کے سامنے کھڑا ہو جائے اور ان کی یہ زیارت پڑھے۔ سلام اللہ القدیم وصلواتہ علیک یا ہانی ابن عروہ، السلام علیک ایہا عبد الصالح الناصح للہ ولرسولہ ولأمیر المؤمنین والحسن والحسین علیہم السلام، اشہد انک قتلت مظلوما فلعن اللہ من قتلک واستحل دمک وحش قبورهم نارا، اشہد انک لقیت اللہ وهو راض عنک بما فعلت ونصحت، واشہد انک قد بلغت درجة الشہداء وجعل روحک مع ارواح السعداء بما نصحت للہ ولرسولہ مجتہدا وبذلت نفسک فی ذات اللہ ومرضاتہ فرحمک اللہ ورضی عنک
ورضي عنك وحشرك مع محمد وآله الطاهرين وجمعنا وإياكم معه في دار النعيم وسلام عليك ورحمة الله وبركاته۔ سلام ہو عظمت والے خدا کا اور اس کی رحمتیں ہوں آپ پر اے ہانی ابن عروہ۔ سلام ہو آپ پر اے نیک بندے جو خدا اور اس کی رسول کے لیے، امیر المومنین کے لیے اور حسن و حسین علیہ السلام کے لیے خیر خواہ تھے۔ سلام ہو ان سب پر، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کو مظلوم قتل کیا گیا، بس خدا لعنت کرے اس پر جس نے آپ کو قتل کیا اور آپ کے خون کو مباح جانا۔ خدا ظالموں کی قبروں کو آگ سے بھرے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خدا سے ملاقات کی تو آپ سے وہ راضی تھا، کیونکہ آپ نے اچھا عمل اور خیر خواہی کی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ شہیدوں کے زمرے میں داخل ہوئے اور آپ کی روح خوش بختوں کی روحوں کے ساتھ رکھی گئی، کیونکہ آپ خدا اور رسول کی خیر خواہی میں پوری طرح کوشاں ہوئے اور آپ نے جان قربان کر دی۔ ذات خدا اور اس کی رضاؤں میں خدا آپ پر رحمت کرے، آپ سے راضی رہے اور آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ آل کے ساتھ محشور کرے۔ وہ اکٹھا کرے ہمیں اور آپ کو ان کے ساتھ نعمت والے گھر میں۔ سلام ہو آپ پر، خدا کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر جناب ہانی ابن عروہ کی روح کو ہدیہ کرے اور اپنے لیے جو دعا چاہے کرے اور اسی دعا کے ساتھ وداع کرے جو حضرت عباس علیہ السلام سے وداع میں ذکر ہو چکا ہے۔ بیت حضرت علی علیہ السلام۔ مسجد کوفہ کی پشت پر امیر المومنین علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کا گارے اور مٹی سے بنا ہوا چھوٹا سا مکان ہے۔ یہ مکان نہ صرف آپ کی رہائش گاہ تھا بلکہ مسلمانان عالم کے لیے رشد و ہدایت کا منبع تھا۔ اس گھر کے صدر دروازے پر قرآنی آیات کنندہ ہیں، سامنے صحن ہے اور اس کے بائیں جانب مکتب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، اور اس کے برابر والا کمرہ ملاقات کے لیے تھا۔ البتہ دائیں جانب شروع میں جو کمرہ ہے، اس میں شہادت کے بعد مولا کائنات کو حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے غسل دیا اور جناب محمد حنفیہ نے ان کی مدد فرمائی۔ اس کے ساتھ والے چھوٹے کمرے میں مولا کائنات کو کفن دیا گیا۔ اسی سمت میں آگے کی جانب ایک رواق ہے جس کے بائیں جانب ایک کمرہ ہے جو مولا کائنات علیہ السلام آرام کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت علی علیہ السلام کے زمانے کا ایک کنواں ہے جس سے آج بھی پانی حاصل کیا جاتا ہے۔ 1400 سال سے اس کنویں سے پانی نکالا جا رہا ہے، لیکن آج تک اس میں کمی دیکھنے میں نہیں آئی۔ اس کے پیچھے بمشکل ایک چھوٹی چارپائی کے برابر 3 کمرے ایک سمت میں اور 3 کمرے اس کی مخالف سمت میں ہیں۔ اگر خالق کائنات کسی مومن کو کوفے کے مقامات کی زیارت کی توفیق دے تو اسے چاہیے کہ اس گھر کی زیارت کے لیے جائے اور دیکھے کہ ہمارے امام نے کس قدر سادہ زندگی بسر کی ہے، اور اپنا محاسبہ کرے کہ آیا وہ بھی سیرہ ائمہ پر عمل پیرا ہے یا نہیں۔ حضرت میثم تمار کی مختصر حیات۔ وہ اجمی تھے، لیکن چونکہ بنی اسد کی ایک خاتون کے غلام تھے اسی لیے اس قبیلے سے منسوب کیے گئے۔ بعد میں حضرت علی علیہ السلام نے انہیں اس عورت سے خرید کر آزاد کیا، اور جب ان کا نام پوچھا تو انہوں نے عرض کیا میرا نام سالم ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خبر دی ہے کہ تمہارے اجمی والدین نے تمہارا نام میثم رکھا تھا۔ میثم نے تصدیق کر دی۔ امیر المومنین نے فرمایا اپنے سابقہ نام کی طرف لوٹو جس سے پیغمبر نے بھی تمہیں پکارا ہے۔ میثم نے قبول کیا اور ان کی کنیت ابو سالم ٹھہری۔ ان کی دوسری کنیت ابو صالح تھی۔ میثم بازار کوفہ میں کھجور فروشی کرتے تھے، اسی بنا پر ان کو تمار کھجوروں والے کا لقب دیا گیا۔ میثم کو امام علی علیہ السلام، حسن اور حسین علیہ السلام کے اصحاب میں گردانا گیا ہے، تاہم ان کی شہرت زیادہ تر حضرت علی علیہ السلام کی شاگردگی کی وجہ سے ہے۔ میثم بہت زیادہ اہل بیت علیہ السلام کے محب تھے۔ اہل بیت بھی دوسری طرف سے ان کی طرف متوجہ تھے۔
اور ان کی طرف توجہ دیتے تھے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا میثم کو اچھے الفاظ میں یاد کیا ہے اور امیر المومنین سے ان کی سفارش کی ہے۔ میثم کو حضرت علی علیہ السلام کی خاص توجہ حاصل تھی اور انہوں نے امام سے بہت سے علوم حاصل کیے۔ امام ان کے ساتھ زیادہ بات چیت کرتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے میثم کو ان کی شہادت کی کیفیت، ان کے قاتل اور کھجور کے درخت پر جو آپ نے انہیں دکھا دیا تھا لٹکائے جانے کی خبر اور بشارت دی تھی کہ ان کے لیے کوفہ میں یزید کے والی عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے مزاحمت کی سزا یہ ہوگی کہ وہ آخرت میں امام علی کے ساتھ اعلیٰ رتبے پر فائز ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ میثم تمار اسی درخت کے پاس کھڑے ہو کر نماز بجا لاتے تھے اور اس درخت سے گفتگو کرتے تھے۔ میثم تمار اپنی شہادت کی خبر جو انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے سن رکھی تھی دوسروں کے لیے بھی نقل کرتے تھے۔ یزید ابن معاویہ جانتا تھا کہ میثم تمار امیر المومنین کے سنجیدہ اصحاب اور حامیوں میں سے ہیں، چنانچہ اس نے کوفے میں اپنے والی عبید اللہ ابن زیاد کو حکم دیا کہ انہیں تختہ دار پر لٹکا دے۔ چنانچہ میثم جو عمرہ بجا لانے کے بعد مکہ سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے ابن زیاد کے فوجیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ قید خانے میں ان کا سامنا مختار ثقفی سے ہوا جو خود بھی ابن زیاد کے قیدی تھے۔ میثم نے پیشن گوئی کی کہ مختار بہت جلد رہا ہو جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق میثم کوفے کے بعض تاجروں کی درخواست پر کوفے کے عامل کی شکایت پہنچانے کی غرض سے ان کے ہمراہ ابن زیاد کے پاس پہنچے تاکہ ان سے مطالبہ کرے کہ وہ کوفے کے عامل کو برطرف کر دے۔ میثم نے وہاں بلیغ خطبہ دیا۔ عمر ابن حریث سے جو ابن زیاد کی طرف سے کوفے کا والی، عثمانی مسلک اور دشمن اہل بیت تھا اور دارالامارہ میں موجود تھا، اس نے میثم پر جھوٹ اور جھوٹوں کی پیروی کا الزام لگایا، لیکن میثم نے کہا میں سچا ہوں اور سچے مولا علی علیہ السلام کا پیروکار ہوں۔ ابن زبیر نے میثم کو حکم دیا کہ علی سے بیزاری کا اظہار کرے اور آپ کی بدگوئی کرے، اس کے بجائے عثمان سے دوستی اور محبت کا اظہار کریں اور ان کا خیر و نیکی سے تذکرہ کریں۔ اس نے میثم کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل نہ کی تو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے گا اور انہیں تختہ دار پر لٹکائے گا۔ میثم نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ ابن زیاد میرے ساتھ یہی سلوک روا رکھے گا اور ان کی زبان کو بھی منقطع کرے گا۔ ابن زیاد نے بزوم خود اس غیبی خبر کو جھٹلانے کی خاطر حکم دیا کہ میثم کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور انہیں عمر ابن حریث کے گھر کے قریب تختہ دار پر لٹکا دیا جائے۔ میثم نے تختہ دار پر بلند آواز سے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کی حیرت انگیز اور چھپی ہوئی حدیثیں سننے کے لیے جمع ہو جائیں۔ انہوں نے بنی امیہ کے فتنوں اور بنو ہاشم کے بعض فضائل بیان کیے۔ عمر ابن حریث نے میثم کی حق بیانی اور عوام کے ازدحام کو دیکھا تو عجلت کے ساتھ ابن زیاد کے پاس پہنچا اور اس کو حقیقت سے آگاہ کیا۔ ابن زیاد نے رسوائی کے خوف سے حکم دیا کہ میثم کے منہ پر لگام باندھی جائے۔ کہا گیا ہے کہ میثم تمار اسلام میں وہ پہلے شخص تھے جن کے منہ پر لگام باندھی گئی۔ ایک روایت کے مطابق عمر ابن حریث نے جو لوگوں کے میثم کے کلام کی طرف رجحان اور یزیدی حکومت کے خلاف ان کی شورش سے خوفزدہ تھا، ابن زیاد سے درخواست کی کہ میثم کی زبان کٹوا دے۔ ابن زیاد مان گیا اور اپنے ایک محافظ کو ایسا کرنے کے لیے روانہ کیا۔ میثم نے زبان کٹوانے سے پہلے حاضرین کو یادآوری کرا دی کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ابن زیاد میرے ہاتھ پاؤں اور زبان کٹوا دے گا، اور ابن زیاد نے کہا تھا کہ وہ میری زبان نہیں کٹوائے گا اور میرے مولا کی پیشن گوئی کو جھٹلا دے گا، لیکن وہ اس پیشن گوئی کو نہ جھٹلا سکا۔ میثم تمار کی شہادت ذی الحجہ 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے عراق میں داخلے سے قبل واقع ہوئی۔ میثم تمار نے کئی موضوعات میں کتب لکھی ہیں جن میں تفسیر بھی شامل ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کے جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو اگر اس حصے کو میثم تمار کی زری سے مس کر دے تو وہ درد ختم ہو جاتا ہے۔ زیارت حضرت میثم تمار پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاء بالحق عنده وصدق المرسلين. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله سيد المرسلين. السلام على أمير المؤمنين سيد الوصيين. السلام على فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على الحجة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها عبد الصالح يا ميثم بن يحيى التمار المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والفاطمة والحسن والحسين. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده وعلمت بكتابة مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين. وأشهد أنك قتلت مظلوما شهيدا فلعن الله من ظلمك ومن افترى عليك ولعن الله من نصب لك العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وحشى الله قبورهم نارا وأعد لهم عذابا أليما. جئتك أيها عبد الصالح زائرا قبرك مقرا بحقك مقترفا بفضلك أسأل الله بشأن الذي لك عنده أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يقضي حوائجنا في الدنيا والآخرة ويجمعنا وإياكم في زمرة الفائزين مع محمد وآله الطاهرين. السلام عليك أيها الشهيد ورحمة الله وبركاته. اللہ بزرگ ہے، اللہ بزرگ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ حق کے ساتھ آئے ہیں اور مرسلین نے اس کی تصدیق کی ہے۔ سلام ہو اللہ کے رسول پر جو رسولوں کے سردار ہیں، اور ان کی آل پر سلام ہو۔ سلام ہو امیر المومنین وصیوں کے سردار پر، دونوں جہاں کی عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا پر سلام ہو۔ جوانان جنت کے سرداروں امام حسن اور امام حسین پر سلام ہو۔ سلام ہو ان معصوموں حجتوں پر جو امام حسین کی ذریت سے ہوئے، ان سب پر خدا کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ سلام ہو عبدالصالح میثم ابن یحییٰ ابن تمار پر جو اطاعت کرنے والے تھے اللہ کی، اس کے رسول کی، امیر المومنین کی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا زہرا کی، اور امام حسن و حسین علیہ السلام کی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا جیسا کہ جہاد کا حق تھا، صالحین کی اقتداء کی، نبیوں کی پیروی کی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کو مظلوم قتل کر کے شہید کیا گیا۔ اللہ کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے آپ پر ظلم کیا اور آپ پر افتراء پردازی کی۔ خدا کی لعنت و قیامت تک ان پر جنہوں نے آپ کو برا بھلا کہا، دشمنی کی بنا پر اللہ ان کی قبروں میں آگ بھرے اور آپ کے دشمنوں کو عذاب علیم میں گرفتار کرے۔ اے عبدالصالح، میں نے آپ کی قبر کی زیارت کا پختہ ارادہ کیا، آپ کے حق کا معترف ہوا۔ آپ فضل و کرم اور شان کے صدقے میں جو اللہ کی بارگاہ میں آپ کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ سے سوالی ہوں کہ وہ محمد وآل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے اور میری حاجات کو پورا فرمائے، دنیا اور آخرت میں شمار فرمائے ہمیں اور ان کو کامیاب لوگوں میں۔ محمد وآل محمد علیہ السلام کے ساتھ سلام آپ پر اے شہید اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ جناب خدیجہ بنت امیر المومنین حضرت عباس کی بہن تھی، ان کی زیارت ہے۔ سیدہ خدیجہ بنت علی حضرت مسلم ابن عقیل سفیر امام کے چھوٹے بھائی حضرت محمد ابن عقیل کی زوجہ ہیں، اور حضرت محمد ابن عقیل
بھی محمد بن عقیل بھی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ آپ کے زیارت نامے کے مطابق آپ حضرت عباس کی بہن ہیں، یعنی حضرت ام البنین کے وطن سے ہیں۔ ایک غیر مستند قول کے مطابق آپ کا فرزند احمد یا جعفر نام کا کربلا کے شہداء میں شامل ہے۔ سیدہ ختیجہ بنت علی نے فرزند رسول پر اپنے شوہر اور لخت جگر دونوں کو قربان کر دیا۔ آپ نے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر کے دنیا پر ثابت کر دیا کہ علی اور اولاد علی دین محمد کے حقیقی وارث و محافظ ہیں۔ زیارت ہے جناب ختیجہ بنت امیر المومنین، مقابل مسجد کوفہ۔ بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ السلام علیک یا بنت رسول اللہ الامین، السلام علیک یا بنت سید المرسلین، السلام علیک یا بنت الامیر المؤمنین والسید الوسیین وامام المتقین ویا قائد الغر المحجلین والحاکم یوم الدین والنبأ القدیم الذی عنہ یسألون وعلیہ یقربون وبسکہ یدخلون جنات النعیم۔ السلام علیک وعلی ام البنین صاحبۃ لواء کربلا۔ السلام علیک ایتھا الزکیۃ الطاہرۃ الرضیۃ التقیۃ النقیۃ الوفیۃ الفاضلۃ والرقیۃ۔ السلام علیک وعلی عاتقۃ وصفیۃ وعلی سکینۃ ام المکتوم۔ السلام علی السادات العلویۃ الہاشمیۃ۔ السلام علی النباء المصببہ۔ السلام علیک یا خدیجۃ اتیتک یا مولاتی وابنۃ مولاي زائرا لک قاصدا قبرک عارفا بحقک وبحق ابیک امیر المؤمنین فکونی یا سیدتی شفیعۃ عند اللہ عز وجل فی غفران ذنوبی وإعطاء سؤلی وکشف شدتی وقضاء حاجتی وسعة رزقی والحسین عاقبتی فإن لك ولأبيك جامعا عظيما وشفاقة مقبولة والسلام عليك ورحمة الله وبركاته۔ خدا کے نام سے، خدا کی ذات سے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا کے دین پر ہیں۔ اے رسول امین کی دختر، آپ پر سلام ہو۔ اے سید المرسلین کی دختر، آپ پر سلام ہو۔ اے امیر المومنین کی دختر، آپ پر سلام ہو۔ اے وسیعوں کے سردار، متقیوں کے امام، روشن چہروں والے کے رہنما، یوم دین کے حاکم، اور وہ خبر عظیم کے بارے سوال ہوگا اور اعراض کیا جائے گا، اور ان سے متصل ہونے پر جنت نعیم میں داخل کیا جائے گا۔ اس کی دختر، آپ پر سلام ہو، اور ام البنین پرچم کربلا اٹھانے والی پر سلام ہو۔ آپ پر سلام ہو اے زکیہ، پاک و پاکیزہ، رضیہ، پاک دل پرہیزگار، وفا والی، اے فاضلہ، اے رقیہ، سلام ہو آپ پر، عاتقہ پر، صفیہ پر، سکینہ ام مکتوم پر، سادات علویہ ہاشمیہ پر سلام۔ سلام ہو اے اسباب مہیا کرنے والی خبر، اے ختیجہ آپ پر سلام ہو۔ اے میری سیدہ اور میرے مولا کی دختر، میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، تیری قبر کے زیارت کا قصد لیے آیا ہوں، اس حالت میں کہ میں آپ کے اور آپ کے والد امیر المومنین علیہ السلام کے حق کو پہچانتا ہوں۔ بس اے سیدہ، بارگاہ خدا میں میرے گناہوں کی بخشش کے لیے میری شفاعت کرنے والی بن جائیں کہ میں نے مانگا ہے مجھے عطا ہو، میری مشکل حل ہو، میری حاجتیں پوری ہوں، میرا رزق وسیع ہو، میری عاقبت بخیر ہو، کیونکہ آپ کے لیے اور آپ کے والد بزرگوار کے لیے ہے بہت بڑی اور مقبول شفاعت۔ آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ سامعین کرام، اس گفتگو کا سلسلہ ہم یہاں پہ روکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔